سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا قانون سازی کا اختیار قانون سازوں کے پاس ہے. نظر ثانی اور اپیل کو ایک جیسا کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ عدالت کو حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اگر نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا دیا جائے تو کیا تفریق نہیں ہوگی؟ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. بلاول بھٹو کی وارننگ کام کر گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی. بجٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے نون لیگ اور جیالی قیادت کے ہمراہ اہم بیٹھک بھی آج ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات شدت اختیار کرنے لگے. ذرائع کے مطابق نون لیگ کا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ JUIF کے ساتھ ہے. نون لیگ JUIF کو ہر معاملے میں پیپلز پارٹی پر ترجیح دیتی ہے. KP میں JUI کے منصوبے فنڈز پیپلز پارٹی کے موقف کی دلیل ہیں. ان کے اس ایجنڈے اور اس کے اس منصوبے کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء کا کارکن وہ سد سکندری بنا اور اس نے ان کے منصوبے کو پاٹ کر دیا، تختہ الٹ دیا گیا. ملک دشمن ایجنڈے پر کاربن سیاسی جماعت کے خلاف قانونی شکنجہ تنگ ہوا تو بیرونی آقا حمایت میں بول اٹھے. PTM سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں کارکنان سے خطاب. کہا سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر سازشی بیانیے کو دفن کر دیا. یونان کشتی حادثے میں سینکڑوں پاکستانیوں کی اندوہناک موت. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں سوگ. سبز ہلالی پرچم سرنگوں. جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعائیں. حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی کا کام کا آغاز کر دیا. FIR سے ریکارڈ طلب. یونان میں کشتی حادثے سے متعلق برطانوی اخبار کے افسوسناک انکشافات. پاکستانی خواتین اور بچوں کو کشتی کے سب سے نیچے والے حصے میں لا کر بند کر دیا گیا. دیگر ممالک کے افراد کو اوپر والے حصے پر جانے کی اجازت دی گئی. دی گارڈین کے مطابق کشتی کی حالت انتہائی خراب تھی. ڈوبنے سے پہلے ہی 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے. یونان کشتی حادثہ قومی سانحہ متاثرین کی بھرپور اعانت اور معاونت کریں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عزم. کہتے ہیں ملک بھر کے عوام اپنے بھائیوں کی دیار غیر میں اموات پر سوگوار ہیں. انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کشتگار نے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا. میرا خیال ہے وقت ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. کہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کشتی حادثے کا ذمہ دار یونانی کوسٹ گارڈ کو قرار دے دیا. بولے انسانی اسمگلروں کے ترکی اور لیبیا میں رابطے ہیں. معاملہ قومی مسئلہ بن چکا. تدارک ناگزیر ہے. ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے. یونان کشتی حادثے کے ذمہ دار انسانی اسمگلرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ایجنٹ مافیا کی کارستانیوں سے شہریوں کو خبردار کرنا ہوگا. ممبران حلقوں میں بیداری شعور مہم چلائیں. کراچی کے 9 منتخب میئر اور ڈپٹی میئر کی حلف برداری کا معاملہ. مرتضی وہاب اور سلمان مراد آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے. تقریب حلف برداری گلشن جناح پولو گراؤنڈ کراچی میں منعقد ہوگی. پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر کو دعوت نامے بھجوا دیے. ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے. 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہمارے 4 لاکھ ووٹ PTI کے 9 لاکھ کے مقابلے میں 3 لاکھ وہ بھی دھاندلی ذرا. فارم 11 کے مطابق ہماری 100 سے زائد نشستیں تھیں. حلقہ بندیوں میں سیٹیں بڑھانے کی کوشش کی گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے. بلدیاتی ایکٹ میں اختیارات نہیں دیے گئے تھے. بلدیاتی انتخابات کو 4 بار ملتوی کیا گیا. جماعت اسلامی انتشار اور الزام تراشی کی سیاست بند کرے. ترقی و تعمیر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کریں. شکووں اور شکایتوں کے لیے عدالتی فورم موجود ہے. رجوع کیا جا سکتا ہے.
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا بلدیاتی الیکشن کے حتمی مرحلے کے بعد توجہ مسائل کے حل پر مرکوز کریں گے۔ پنجاب کے بجٹ کا حجم 1719 ارب روپے ہے۔ تنخواہوں اور پینشنز کے لیے 719 ارب روپے مختص کیے۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب کی پریس بریفنگ، بتایا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 30% ہوگا۔ اسی برس سے زائد عمر پر پینشن 20% اور دیگر کی 5% بڑھے گی۔ تعلیم پر بجٹ کا 81% اور زراعت پر 65 کروڑ خرچ ہوں گے۔ صحافیوں کے لیے 1 ارب کا بہبود فنڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بچوں نے آپ کے کل پر اپنا آج قربان کر دیا، شہداء کی قربانیوں کی لاج رکھیے، ملک دشمن عناصر کا آلائے کار بننے سے بچیں، پاک فوج کے شہداء کے لواحقین کا قوم کے نام پیغام، کہا فوج ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، بیٹوں کی قربانی پر فخر ہے۔ 9 مئی واقعات کے دوران دفاعی اداروں پر حملے قابل مذمت، سیاسی جماعت نے ذہنوں میں زہر بھر کر ہمارے بچوں کو گمراہ کر دیا۔ شرپسند ایاز کے لواحقین کہتے ہیں بیٹے نے جو کیا اس سے سر شرم سے جھک گیا۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، مکروہ سیاسی مفادات کی خاطر انہیں استعمال ہونے سے بچائیں۔ کمانڈر ایرانی بحریہ ریئر ایڈمرل شاہرام ایرانی کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے استقبال کیا، چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی۔ نیول چیف سے ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں یوم عرفہ 27 جون جبکہ عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلحہ محمود PIA کی پرواز سے جدہ چلے گئے، عمرہ ادائیگی کے بعد حج انتظامات کا جائزہ لیں گے، سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ حج بیت اللہ کی ادائیگی کا مبارک مشن، 11 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق گزشتہ روز 60,000 عازمین مدینہ منورہ پہنچے، مزید کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عید قربان کی تیاریاں، راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، خریداروں کو جانوروں کے نرخ زیادہ ہونے کی شکایت، بیوپاریوں نے منڈی میں جانوروں کو رکھنے کے بھاری اخراجات کا رونا رو دیا۔ لاہور میں قائم غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، ڈی سی لاہور نے غیر قانونی منڈیوں کے قوانین کی روک تھام کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کورنگی کازوے ندی میں کچرا کیوں پھینکا، کراچی پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ڈمپر بھی تحویل میں لے لیا، ملزم کے خلاف دفعہ 188 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔